اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق میں تسام بٹالوی میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ احسان۔ ناظرین، آج آپ جو اخبار اٹھا کے پڑھ لیں اس میں کل کی منی لانڈرنگ بل کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں آپ نے کل جو عوام میں ہوا، اس کے بعد جو بیانات دیے گئے، جس طرح کی حرکات کی گئی، وہ سب عوام کے سامنے ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے نور قصوری صاحب کو، جو حکومت کے مشیر رہ چکے ہیں، صنعت و پیداوار کے ٹریڈ لابس ہیں کافی بڑے لیول پہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کے سیکٹر میں بھی۔ تو شکریہ قصوری صاحب آپ کا آنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو پاکستان جب 2012 سے 15 تک اور اس کے بعد 2008 میں جب گرے لسٹ میں تھا، اس کے بعد 2018 میں بھی تھا، یہ اس وقت اس ملک میں ایک قطعاً کوشش نہیں کی گئی اس کو نکالنے سے گرے لسٹ پہ۔ اب جب اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جن لوگوں نے ایسی حرکات کی تھی یا ان کو پرواہ نہیں تھی، وہ خود اس میں شامل تھے منی لانڈرنگ میں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو اپنا پیسہ بچانے کی پڑ گئی۔ اس میں ساتھ اس میں آپ کے نیب کی جو ان کی دوسرے تھے آپ کے وہ شکے تھے، اس کو چینج کرنے کا بھی کہا گیا، بلیک میل کیا گیا پوری طرح سے، لیکن شکر ہے وہ چینج ہو گیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم تو نواز شریف، اسحاق ڈار، ان سب کا ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری، ہم کب تک بھگتیں گے ان کی حرکات کو؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس وقت یہ اقدامات کیے ہوتے اور خود یہ حرکات نہ کی ہوتی، اس کا حصہ بنے ہوتے جب ان کو آج آ کے رونا پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جس قسم کی کوششیں اور لابنگ وغیرہ ہونی چاہیے تھی بین الاقوامی سطح پر، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کافی حد تک نااہلی کا جو ہے نا وہ پہلو نظر آتا ہے۔ 2018 میں جب حکومت پاکستان کو یہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے یہ گرے لسٹ میں شامل کیا تھا، تو ان دنوں جو اجلاس ہوا تھا اس میں جو ہمارے جو دوستان ہیں، چین تھا، سعودی عربیہ تھا، وہ دوسرے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے تھے اور ویٹو کر دیتے تھے جب بھی ہمارے خلاف کوئی انٹرنیشنل کوئی موو ہوتی تھی اس ٹائم۔ لیکن کیونکہ نواز شریف کا اس جو حکومت تھی یا ان کے عہدیداران تھے، جو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، وزیر خارجہ تو تھا ہی نہیں، پورا پاکستان کی آپ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا وزیر خارجہ کوئی نہیں تھا، جو نواز شریف کی حکومت تھی۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 4 سال اور 3 مہینے کوئی وزیر خارجہ، اس لیے وزیر خارجہ ہی نہیں تھا۔ لیکن باقی عہدیداران، انہوں نے بھی جس وقت یہ پیرس میں اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان کو بڑی ایک شدید لابی کی مصطفیٰ صاحب ضرورت تھی کہ ہم اپنے دوستان کو اکٹھے کرتے اور جو ہمارے مخالفین تھے ان کے پاس جا کر بھی ان کو بھی نارملائز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم نارملائز کرنے کی تو کیا دوستان کی جو فیور ہے اس کو بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی آسانی سی بات نہیں تھی۔ جب دوستان آپ کو ساتھ چھوڑتے ہیں بعض دفعہ تو وہ آپ کی نااہلیاں، آپ کی غلط کاریاں اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، لیکن چین یا سعودی عربیہ نے اس وقت ہمارا جو یہ مطلب جو فیور واپس لی تھی، اس میں حکومت پاکستان کی کسی نہ کسی صورت میں منشا ضرور شامل تھی۔ یہ ڈپلومیسی میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن میں نہیں ہو یا کوئی ایلچیز کے ذریعے، ڈپلومیٹس کے ذریعے میسیج مطلب شیئرنگ نہیں کرتے، بعض اور کسی طریقے سے آپ ان کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، کوئی انڈیکیٹر دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس پہ مطلب اس کو اگنور کرنا ہے۔ تو پاکستان، چائنا اور سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ اور جو دوسرے ہمارے، انہوں نے وہ فیور واپس لے لی اور پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہو گئے۔ جس دن یہ اجلاس ہوا، ہمارے وزیر داخلہ احسان اقبال، ان کو پیرس میں ہونا چاہیے تھا جب دوسرے ممالک کے وزرائے داخلہ اور اہم عہدیداران وہاں تھے، تو پاکستان کے وزیر داخلہ کو بھی لیکن ان کی اس دن کی ایکٹیویٹی کی آپ کو ہنسی آئے گی کہ اس دن ہمارے وزیر خارجہ جو داخلہ صاحب ہیں محترم، وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے باہر اسلام آباد میں ایک سپاہی سے اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ میں اندر ضرور جانا ہے
اور مجھے ہر صورت میں عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں حصہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کا ہے وہ کیس ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، نہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، نہ آپ کلائنٹ ہیں، نہ آپ ایکیوزڈ ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے جو اندر داخل۔ تو اس نے اپنا بڑا فراخ دلی سے اور بڑا یہ تعارف کرایا کہ میں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر داخلہ ہوں اور آپ میرے ماتحت ہیں، آپ نے کیسے جرت کی؟ وہ اس دن اپنی ذاتی انا کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ یہ تو ہوا اس دن پاکستان کو شامل۔ اس کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے مصطفیٰ صاحب انہوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی میں اگر آپ کے سامنے اظہار کروں تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کہ نواز شریف کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ اب مستقبل میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہوگی، تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آگے فیوچر میں جو آنے والی حکومت تھی اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے فائنانس، جو ہمارے جو ایگریمنٹ تھے مختلف ممالک کے ساتھ، ان میں یہ جو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا یہ تھا، اس میں کوتاہی، مجرمانہ کوتاہی کی، اور جان بوجھ کر صرف اس کہ کل کو جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں اور وہ مسائل پر قابو پر نہ پا سکیں اور لوگوں میں یہ ہو کہ یہ حکومت نااہل ہے۔ اور اب دیکھیں نا، جس وقت یہ اینٹی منی لانڈرنگ بل اسمبلی میں آیا ہے، انہوں نے میجورٹی کے ذریعے پاس کرا لیا فیڈرل گورنمنٹ نے، لیکن جب وہ سینٹ میں گیا ہے تو وہاں کیونکہ سینٹ میں ابھی اکثریت دوسری پارٹیوں تھی جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم منی لو، یہ جو ایکٹ آ رہا ہے یہ منی اینٹی منی لانڈرنگ یہ ہمارے خلاف اور کل کو ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا۔ تو وہی سمجھتا ہے نا جس نے کی ہو، ہاں ظاہر ہے کرنا چاہتا ہو یا کر رہا ہو، وہ ان جرائم میں شامل ہیں، اور مطلب ان کے خلاف مختلف عدالتوں میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، سکر میں ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے۔ تو وہ انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا، تو حکومت پاکستان کو آئین کی ایک دفعہ کے تحت 245 کے تحت جانا پڑا کہ جوائنٹ سیشن بلائیں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم جو پوائنٹ ہے جو انہوں نے ہمیں لسٹ دی ہے کہ آپ ان پوائنٹ پر بہتری لائیں اپنے قوانین میں، تاکہ جو ہم پاکستان کو گرے لسٹ نکالنے میں پاکستان کی مدد ہو سکے۔ تو یہ بڑا اہم ترین جو اس میں شق تھا اینٹی منی لانڈرنگ کی جو ہے شق تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آخر کار حکومت پاکستان کو جانا پڑا جوائنٹ سیشن میں اور انہوں نے اس کو پاس کرا لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایسے انوائرمنٹ میں، جبکہ اپوزیشن فلی مطلب ہوسٹائل انوائرمنٹ میں تھی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے پہ سے وہ چاہتی تھی کہ یہ اس ڈسپیوٹ کو اس طریقے پہ اور اس سطح پہ لے جایا جائے تاکہ پاکستان کی اور بدنامی ہو اور لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ مسائل کو ریزالو کرنے کے بجائے وہ خود ہی آپس میں لڑنے مارنے پر ایک دوسرے گتھا میں لگے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کا اور مذاق اڑے۔ وہ جو ہوتا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، بس وقت چونکہ کم ہوتا ہے کہ سوری صاحب ہمیں عوام سے معذرت کرنی پڑے گی، لیکن سر میں یہ کہتا چلوں کہ کل جو ہوا ہمارے ملک کے حق میں بہت اچھا ہوا، اور میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ جتنی فائلز پڑی ہیں نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، ان سب اداروں کے پاس، چاہے وہ کرنٹ حکومت کی ہوں پرانی حکومتوں کی ہوں، ان پہ جتنی جلدی فیصلہ آئے گا، یہ چور سارے ڈاکو پکڑے جائیں گے، جیلوں میں جائیں گے، تبھی ہماری ملک میں بہتری آئے گی۔ ایسے قانون ہم لاکھ بنا لیں، جب تک اداروں میں اچھے لوگ، جانبدار لوگ نہیں آ کے بیٹھیں گے جو ان کو امپلیمنٹ کریں، قانون تو بن جائیں گے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں اچھے جانبدار لوگ چاہیے۔ اس کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ، شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔